کہ ایک طرف جیسے اس پہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنا رد عمل دیا، اسی طرف دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں بھی لوگوں کی طرف سے بھی بڑا رد عمل آیا اس کے بیان کے اوپر انڈین آرمی کے، اور اسی طرح جو پی ایم اے جے کے ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑا ان کا بھی سخت جواب دیا گیا انڈیا کو، اور بتایا گیا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں آزاد کشمیر کے وہ اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو جی آپ اپنی بات آگے جاری کیجیے گا سر۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہماری قوم کی بیوٹی کیا ہے؟ بیوٹی یہ ہے کہ آپ کے جتنے مرضی پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں آپس میں، لیکن جب پاکستانیت کی اور صرف اور صرف پاکستان کی بات آ جائے تو پھر سارے اپنے ڈفرینسز کو بھلا کے ایک جھنڈے تلے جمع ہو جاتے۔ تو آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ سیکنڈ چیلنج جو ان کو ابھی جناب عاصم منیر کے سامنے ہوگا، وہ جو ایران کے ساتھ ویسٹرن بارڈر پہ جو باڑ لگائی جا رہی ہے وہ آخری مراحل میں اس کو پورا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ویسٹرن بارڈرز کے ساتھ دوبارہ سے ٹی ٹی پی نے کچھ سر اٹھانے کی کوشش کی ہے، تو میرے خیال میں جناب عاصم منیر اس کے اوپر فوراً توجہ دیں گے تاکہ کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ دوبارہ سے سرفیس ہو سکے یا اپنے قدم جما سکے۔ تیسرے نمبر پر جس طرح میں نے کہا، یہ گلگت بلتستان میں جو انفینٹری ڈویژن ہے اس کو انہوں نے کمانڈ کیا نارتھ لینڈ انفینٹری کو، تو یہ سی پیک کے سارے جو پلسز اور مائنسز ہیں اس کو سب کو بہترین طریقے سے جانتے ہیں۔ بدقسمتی سے پچھلے کوئی سال 2 سال کے اندر ہم نے دیکھا کہ سی پیک جو ہے وہ کافی جو ہے وہ اس میں گو سلو ہوا ہے، اور چائنیز بھی جو ہے وہ کوئی اتنا فورتھ کمنگ نہیں رہے تھے۔ لیکن اب جب جناب عاصم منیر آئیں گے اور ملٹری پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھیں گے تو I'm sure کہ چائنیز کا بھی اعتماد بڑا ہوگا اور سی پیک ہمارا جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا اور آپریشنل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے جناب عاصم جنرل باجوہ نے اپنے اپریل 2022 کے اندر ایک ذکر کیا تھا اسلام آباد ڈائلاگ کے اندر کہ اب پاکستان آرمی کو جو ہے وہ جیو اسٹریٹجی کی بجائے جیو اکنامکس پہ کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا۔ اب یہ ایک ایسے سپہ سالار کا بیان ہے جو ایک چیز بڑی واضح دکھاتا ہے کہ ہم اب اکانومی کو بہتر کریں بجائے کہ ہم زیادہ پیسہ جو ہے اپنے ڈیفنس کے اوپر لگائیں۔ یہ کیا شو کر رہا ہے؟ یہ شو کر رہا ہے ایک سپہ سالار کا اعتماد اپنی کنونشنل فوج کے اوپر اور نیوکلیئر ڈیٹرنس کے اوپر بھی۔ تو اس کو لے کے جو ہے جیو اکنامکس کو لے کے جنرل عاصم جو ہیں میرے خیال میں آگے چلیں گے، اور تاکہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو، ہماری معیشت کا پہیہ چلے اور دنیا اور کمیونٹی آف نیشنز کے اندر پاکستان کے امیج بنے۔ پھر ابھی سب سے اور اس کے اوپر مزید ٹاسک جو میرے خیال میں چیلنج ہوگا، جو بدقسمتی سے جنرل باجوہ بھی فیس کر کے گئے ہیں، وہ آپ کی جو سوشل میڈیا کے اندر پاکستان آرمی کے متعلق ایک منظم مہم چلائی گئی جس میں ایک غیر ضروری اور غیر شائستہ زبان بھی استعمال کی گئی، چیف کے متعلق بھی اور پاکستانی آرمڈ فورسز کے متعلق بھی۔ تو اس کو کل کرنا اور اس کے لیے ایک انتہائی اہم یا ورکیبل سائبر لا لانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اداروں کو ویک نہ کر سکیں۔ اب کسی بھی اسٹیٹ کا جو 4 ستون ہوتے ہیں اس میں آپ کی سب سے پہلے آپ کی پارلیمنٹ ہے، سیکنڈ جوڈیشری ہے، تھرڈ آپ کی بیوروکریسی ہے جس میں ملٹری اور سول دونوں ہیں، اور پھر آپ کا میڈیا جہاں سے ڈاکٹر عرفان بات کر رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں۔ ان چاروں میں سے کوئی ایک ستون بھی ہلتا ہے تو جو اسٹیٹ ہے وہ متزلزل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور انٹرنیشنلی اس کے امیج پہ امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو لہٰذا کہ اس کو بڑا سیریس ہو کے دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ ہے۔ لاسٹ ایئر نومبر 2021 میں جو اجیت دوول ہیں انڈین اس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں مودی کے، انہوں نے انڈین پولیس سروسز کی پاسنگ آؤٹ کے دوران بڑا کلیئر کہا، انہوں نے کہا جو کلاسویٹس نے کہا تھا کہ وار کو ایک یوز کیا جاتا ہے ایک انسٹرومنٹ آف پالیسی تاکہ آپ نیشنل انٹرسٹ اچیو کر سکیں، تو اس نے کہا وار از نو مور ایکٹیو وار یا کائنیٹک وار۔ اب اس نے کہا کہ اب جو آپ کی انڈائریکٹ وار ہے یا نان کائنیٹک وارفیئر ہے جس کو آپ 5th جنریشن وارفیئر کہتے ہیں، وہ آپ کی سوشل جو کی سول سوسائٹی ہے بیسیکلی اس کے اندر فریگمنٹیشن پیدا کرنا، اس کو پولرائز کرنا، ان کے دلوں میں اپنے انسٹیٹیوشنز کی رسپیکٹ کو اور ان پہ اعتماد کو ختم کرنا ہے۔ تو اگر پچھلے 1 سال میں آپ دیکھیں تو یہی انڈیا کرتا چلا ہے اور ڈس انفو لیب کے ذریعے انڈیا اس میں خاطر خواہ کامیاب بھی ہوا ہے۔ اب بدقسمتی سے کیونکہ ہم لوگ یوتھ جو ہے ہماری وہ ایک میں کیا اس کو کہوں کہ وہ ان کو شاید صحیح معنوں میں بتایا نہیں جا رہا، وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر چیز دیکھتے ہیں اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ یوتھ کو بتانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا کہ ہم انڈین 5th جنریشن وارفیئر کی جو ہے اس کا ایندھن نہ بنے۔ ہم لوگ حالت جنگ میں ہیں، یقین جانے ہم حالت جنگ میں ہیں جس میں آپ دیکھیں آپ کے پاس $7 بلین رہ گیا ریزرو آپ کا۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ بیسیکلی آپ کا اعتماد جو انٹرنیشنل لیول پہ ہے آپ کے ملک کا اس کو تار تار کیا گیا ہے، اس وجہ سے لوگ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے آپ کے پاس۔ تو لہٰذا یہ تمام چیلنجز ہیں جس کو جنرل عاصم منیر دیکھیں گے، اور اپنی ملٹری ڈپلومیسی جو کہ فوج کرتی ہے اور جو پولیٹیکل ڈپلومیسی جو باجوہ کے ٹائم پہ بھی سر بڑا ہم نے دیکھا کہ ملٹری ڈپلومیسی نے خاصا اثر دکھایا، بڑے
کئی ممالک نے ہمارے ساتھ جو اکانومی میں کنٹریبیوٹ کیا ہماری فوجی قیادت کی ایشورنس کے اوپر ان کے ساتھ ڈائلاگ کے نتیجے میں. تو جنرل عاصم منیر کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح یہ ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے ملک میں جو اکانومک سٹیبلٹی ہے اس کو میں کیسے کنٹریبیوٹ کر پائیں گے؟ جی بالکل، چونکہ یہ خود کور کمانڈر تھے اور اس کے بعد کیو ایم جی تھے، ابھی تو یہ پرنسپل اسٹاف افسر تھے جنرل باجوہ کے. تو اس میں ان کو تمام جتنے پروسیسز چل رہے ہیں، جو سسٹم کام کر رہا ہے، ان کو خطر خواہ جو ہے وہ ادراک ہے، ان کو معلوم ہے. انہوں نے صرف اس کو آگے لے کے بڑھنا. جیسے جنرل باجوہ نے چائنا کو کی انویسٹمنٹ کو اپنے اعتماد بحال کیا. قطر دیکھیں، امریکہ دیکھیں، یورپین یونین دیکھیں، یو کے میں جا کے انہوں نے سینڈرز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کو پریزائڈ کیا، جو سے پہلے کسی پاکستان آرمی کے چیف کی حصے میں یا اعزاز نہیں آیا. تو یہ سب وہ ملٹری ڈپلومیسی ہے جس نے پاکستان کے اوور آل امیج کو دنیا میں بہتر کیا. تو میرے خیال میں جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی جنرل باجوہ کے اسی اقدام کو اور اس ٹیکٹس کو، اس اسٹریٹجی کو لے کے آگے چلیں گے، تاکہ آپ کی پولیٹیکل ڈپلومیسی اور ملٹری ڈپلومیسی مل کے ملک کے جو ہے انٹرسٹ کو آگے بڑھا سکیں.